I'm from Lahore. My profession is call center agent. کیا آپ نان مسلم ہیں؟ Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. گو ہیڈ. Okay. So my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیز کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا. اور سورہ ترمذی کے اندر چیپٹر نمبر 47 حدیث نمبر 147 کے اندر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ غائب ہے. تو کیا مسیح خدا ہے؟ کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سوا انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اور اگر مسیحوں نے اپنے ربیز کو خدا بنا لیا ہے تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے. تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. اگر میں نے بھائی صاحب کا سوال صحیح سنا، کیونکہ وہ فاسٹ بات کر رہے تھے اور میرا مائکروفون جو ہے اس میں صاف سنائی نہیں دے رہا. اگر میں آپ کا سوال صحیح سنا، آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا. May I speak because I don't want to interrupt you. اچھا، وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیز کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ. آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. 31 آپ نے بالکل غلط کہا، اور مجھے 100% صحیح تھا. آپ نے غلط کہا، میں چیک کر رہا تھا. آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا. میں انگریزی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا. بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا. دے ٹیک سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31. سوری مجھے اردو نہیں آتی، سوری. یہ کون سی ہے؟ اوکے، انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا اور اچھا ہے. 31. انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ. اچھا. دے ٹیک دا پریسٹ اینڈ دا اینکورس ٹو بی دا لارڈز ان ڈیروگیشن آف اللہ اینڈ دے ٹیک ایز دا لارڈ کرائسٹ دا سن آف میری. یعنی انہوں اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے. جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ، آپ نے غلط ترجمہ کیا. جی ٹھیک ہے. وہی بامحاورہ. آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں. کتنا بڑی غلطی کی آپ نے. جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا. کتنی بڑی غلطی. اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے. نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیے، اللہ معاف کرے. تو معاف کیا آپ کو. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے ترجمہ. آپ نے اگر غلطی سے کی تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَىٰ ابْنُ مریم. وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور جہنم اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے. جب آپ نے کہا
کا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چونک گیا. میں بولا دیکھ تو لوں میں قرآن مجید کو. تو اکثر قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو مسیح جو نصارہ تھے انہوں نے غلطی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا بنی اسرائیل شما اسرائیل ادونائی الوہیم. وہ قرآن کا نہیں ہے, وہ بائبل کا ہے. جی جی یہ ہے کوٹیشن بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 جہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیل ودنا اخد, ہیئر او اسرائیل the Lord our God is one. اور اس کا ریپیٹیشن عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. جیزس کا پیس بی اپون ہم ان گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 شما اسرائیل ودنا اخد, ہیئر او اسرائیل the Lord our God is one. او اسرائیل سنو, ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا غلط ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے یا مسلم کہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بناتا ہے اسے کہتے ہیں شرک. تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے, میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا. نہیں, بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان؟ جی؟ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا, اس طرح آج مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟ میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنایا. میں نہیں جانتا ہوں. پیروں کو, مونگس کو. کون؟ مونگس اینڈ پیروں. ڈاکٹر صاحب پیر درگاہ ٹائپ پیر, ہاں پیر. علی حجویری گوس پاک. آپ کے حساب سے, میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان, ہم میں اختلاف ہوگا, کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا. یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے. کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا. یہ ترمذی حدیث میں لکھا ہے اور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, کیونکہ آپ نے اس حدیث کو, اس آیت کو بیان کیا ہے. بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے, آپ سوال پوچھے. آئی ایم سوری, آپ کا سوال ختم ہو گیا. اوکے. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا. جی میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں, جی اختلاف ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے. میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے. ہمارے میں اختلاف ہوگا, بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا, میں مان جاؤں گا. میں کوئی بھی مسلمان کو, اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ غلط بول رہے, بالکل غلط بول رہے. تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا کلمہ ہے؟ جی آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے. جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کیا میرا کلمہ جانتے ہیں؟ مسیحیوں کا بھی تو کوئی کلمہ ہے. میں تو پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اوپر سے وہی نہیں آتی جاننے کے لیے آپ کا کلمہ کیا ہے. میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں. اوکے, آپ مجھے دیکھتے ہوئیں گے ٹی وی پہ. جی جی الحمدللہ. اور میرے پاس علم غیب نہیں ہے, جی مجھے وہی نہیں آتی. کیا آپ جانتے ہیں؟ میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے کیا نہیں, تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے. سو سوری جی, میں انہیں کلمت اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں. کلمت اللہ, جی کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلام. جی جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے, ہر اللہ کا پیغام, ہر اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ ہے. یہ آپ کو پتا نہیں, چاہے آدم علیہ السلام ہو, چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں, علم بھی نہیں قرآن کے بارے میں. میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ آپ نے بولا ہاں. اس کا مطلب آپ شرک کرتے. پورے بائبل میں, کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بنا کوئی شبہ, وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی, انیکوکلی, آپ ایک جگہ بتائیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بائبل میں کیا میں خدا ہوں؟
یا میری عبادت کرو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. ایک جگہ, دو جگہ نہیں, کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ بائبل پڑھیں گے گاسپل آف ورس نمبر 28, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد میرے رب میرے سے مہان ہیں. Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, میرے والد میرے رب سب سے مہان ہیں. Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, میں شیطانہ کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, as I judge my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I see I judge, جیسے میں دیکھتا ہوں ویسا میں جج کرتا ہوں. I can of my own self do nothing, as I see I judge, and whatever I hear I see, and میری پوری خواہشیں اپنے رب کے خواہش, as the will of my God. کوئی بھی کہتا ہے کہ میری خواہش اللہ کے خواہش کے مطابق ہے, اسے کہتے ہیں مسلم. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17-18, think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ یہ مت سمجھو کیا میں باقی دستور اور باقی پیغمبر کے خلاف آیا ہوں, میں ان کو قائم کرنے کے لیے آیا. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. ایک تنکا بھی نہیں پاس ہوئے گا جب تک سارا مکمل ہوگا. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اگر ایک بھی آپ نے احکام کو نہیں مانا تو آپ ایک دم کم ہوں گے. You shall be least in the kingdom of heaven. یعنی اللہ کے نزدیک آپ ایک دم کم ہوں گے. And whosoever shall keep them and teach them the so they will call great in the kingdom of heaven. اور اگر جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مہان ہوگا. کلیئرلی لکھا ہے کہ, اور میں آیت بائبل کو کوٹ کرتے جا سکتا ہوں, ایک نے 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. اگر آپ یہود سے اور بہتر نہیں ہوئیں گے تو آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. جب تک آپ جتنے پیغامات جو موسیٰ علیہ السلام نے دیے اس پہ عمل نہیں کریں گے, اس سے بہتر نہیں رہیں گے, آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. لکھا ہے گاسپل آف جان میں نمبر 14 ورس نمبر 24, the words that you hear are not mine but my Father who has sent me. عیسیٰ علیہ السلام کہتے جو آپ میرے الفاظ سنتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ میرے رب کے ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 verse number 3, this is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جان لو کہ یہ زندگی ہے اور رب ایک ہے جس نے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو. میں کتنے حوالے دے سکتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام صاف کہتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں. میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نے, عظیم پیغمبر تھے. ہر مسلمان کو فرض ہے ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے جنم لیے,
जो बहुत से क्रिश्चियन नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसको कोढ़ था और लेप्रेसी थी उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो अजीम पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, इंसान थे, लेकिन अजीम इंसान थे, एक अलग कैटेगरी। आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और ये मानते हैं कि अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं खाली टाइम बहुत हो गया, आपका तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया। जी जी डिबेट होगा तो मैं आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इस बात को मानता नहीं हूं, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने जो किया सही किया। नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा, जी तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा। जी बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, इट इज मेंशन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16। ये ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला है, न्यू टेस्टामेंट भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11। आखिरी तर्जुमा करता हूं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 verse number 11, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that here shall he speak. He shall glorify me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते। मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, अने आपको हिदायत दे रहे। लेकिन डेविड वुड तो सैम शिमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं। चलिए ये डिबेट होगी, मैं माफी चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, मैं बहुत टाइम ले चुका हूं, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। आप ये तौफीक दे। आप मेरी तकरीर सुनिए। जी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, जी जी जरूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके शुक्रिया, थैंक यू।